یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ انسان جتنے حوصلے نکالنا چاہے نکال لے، پھر وہ معجزہ ہو کر رہے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ گل و گلزار بنے گی، اور امامت ابراہیمی کا آخری وارث اس زمین کو گل و گلزار جنت اور بہشت بنا کر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کہی گئی جو غالباً سورہ مبارکہ صف میں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دوسرے مقام پر مشرکون بھی ہے، غالباً سورہ صف میں کافرون ہے۔ تو دو مقامات پر یہ اعلان ہوا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وہ شمع ہدایت اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمام و کمال درجے تک پہنچا کر رہے گا، چاہے کافر کتنی ہی کراہت کیوں نہ رکھتے ہوں۔ غور فرمائیں آپ، کتنی ہی مزاحمت ہو کفر کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو فسق کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو آج کی مغربی سرمایہ داری کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کی سپر پاورز کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کے تمام سرکش مل کر، ایک نمرود نہیں، جتنے نمرود ممکن ہیں نسل قابیل میں پیدا ہونے والے، جتنے نمرود و فرعون و حامان نسل قابیل میں پیدا ہو سکتے ہیں، سب مل کر اپنی کوششیں کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ کوشش رہ گئی اور وہ کوشش رہ گئی۔ اس کے بعد اعجاز الہی دیکھیں گے کہ حابیل کی نسل سے ہونے والا، یعنی حابیل کے خون کا وارث مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہونے والا، امامت ابراہیمیہ کا وارث اور مقام ختم نبوت کا محافظ آ کر رہے گا، ظہور ہو کر رہے گا، جلوہ فرمائی ہو کر رہے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا اس کی مشیت نافذ ہو کر رہے گی، اس کا منصوبہ اس کی مشیت مکمل کر کے رہے گی، اور اسلوب الگ الگ ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت نامتناہی اور تہدار ہے، اس کے ابعاد، جہات، جوانب اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے بس کہ بھئی اتنی کوشش نہ کرو جو تمہاری بساط سے بڑھ کر ہو۔ انسان کے ذہن کی ایک سکت ہے اور انسان کے دل کی ایک قوت ہے، جہاں تک تمہارے دل کی قوت ساتھ دے، جہاں تک تمہارا ذہن ساتھ دے، بس اتنا کام کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، ایسا نہ ہو اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ۔ ضرور روشن ہوئی ہوگی اب تک اس موضوع کی مشیت اور حسین۔ حسین کا ریفرنس اسی لیے ہے کہ حسین علامت ہے مشیت کی اس قوت کی جہاں طاغوت وقت کچھ بھی کر لے، ہدایت کا چراغ گل نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے۔ یہاں پر ٹھہر کر دو ایک باتیں عرض کروں، چونکہ ماہ محرم ہے اور اب یہ تو ہم جس سطح سے گفتگو کر رہے ہیں تو بعض جو اہل ذوق ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن سامعین کی تعداد جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ہے، ہر سطح کے لوگ سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض حضرات کے لیے بہت سے مضامین اور اشارے نامفہوم ہوں۔ حسین کون ہیں؟ ابو عبداللہ الحسین،
سرکار سید الشہداء فاطمہ کے بیٹے، علی ابن ابی طالب کے فرزند، رسول اللہ کے نواسے۔ لیکن کون نواسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ عام ریفرنسز ہیں، سب کو یاد ہیں، لیکن پھر یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ دل و جان سے قبول کیا ہے، اور جس نے بھی محمد رسول اللہ اس حقیقت کو دل و جان سے قبول کیا ہے، اور گواہی دیتا ہے صبح و شام 5 وقت کی نمازوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد۔ اس کے لیے یہ جاننا لازم ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حسین کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اس کا یہ قول معتبر نہیں، قبول نہیں ہوگا اس سے۔ اس کا یہ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ مقبول بارگاہ رسول و خدا نہیں ہے جب تک کہ معرفت حسین نہ ہو اسے، اور اس منزلت پر کوئی اور ذات نہیں ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت سید الشہداء امام حسین، اور سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی معرفت کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ بہت واضح انداز میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ منزلت ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے اہل بیت میں اور ان کے علاوہ دوسرے افراد میں۔ یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس وقت تک مقبول بارگاہ احدیت اور مقبول بارگاہ ختم نبوت نہیں ہوگا جب تک کہ ان حضرات کی معرفت بھی ساتھ میں نہ ہو۔ اور بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، بچوں کے لیے، بس واقعی بچوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کا ذہن اتنا بچکانا ہے۔ کوئی دستاویز ہو آپ کے پاس، اس دستاویز کے نیچے مہریں لگی ہوتی ہیں، اور اہم دستاویز ہوتی ہے کوئی تو اس کے نیچے زیادہ مہریں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس مہر کے حصے کو پھاڑ کے اور وہ دستاویز لے جائیں، اب اس کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک اعتراف نامہ ہے۔ اس اعتراف نامے کے نیچے مہریں کون سی ہونی چاہیے؟ کون سی مہریں ہونی چاہیے؟ وہی مہریں ہونی چاہیے جن کو رسول اللہ نے کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، وہی مہریں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کے محافظ ہیں اہل بیت اطہار۔ جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو خود ذات گرامی مرتضیٰ مہر ختم نبوت ہے۔ یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، پھر عرض کر رہا ہوں۔ لوگ مہر نبوت کی باتیں کرتے ہیں، مہر نبوت یعنی حضور کے شانے پر ایک خاص نشان تھا، وہ مہر نبوت ہے۔ بہتر وہ مہر نبوت تھی، وہ مہر نبوت تھی۔ مہر ختم نبوت کہاں ہے؟ مہر ختم نبوت کہاں ہے؟ جو مہر نبوت کے اوپر ہوگی وہی تو مہر ختم نبوت ہوگی۔ تو ہمیں مہر نبوت کے اوپر کبھی علی نظر آئے، کبھی حسن نظر آئے،